بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 199 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے دونوں مثالوں کے درمیان فرق پر ایک اعتراض۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّكُمْ سے شروع ہوتی ہے۔ در حقیقت جو ہم نے مثالیں پیش کی تھی تو این کو ہم نے وہاں پر بولا کہ یہ نحوی صفت مراد نہیں ہے، یا اگر صفت اس کو بنائیں تو پھر کس انداز سے بنائیں گے، یہ ساری گفتگو جو سابقہ اسباق میں ہوئی تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو نحوی صفت نہ بنائیں پھر تو دونوں مثالوں میں سے کوئی چیز ایسی رہتی ہی نہیں کہ اگر اس کو آپ نحوی صفت بنائیں پھر تو وہ صفت بننے کی اہل ہی نہیں رہتی، لیکن اگر آپ اس کو معنوی صفت بنائیں تو پھر اس صورت میں وہاں وصفی معنی موجود ہے، لیکن تفصیل ہم اعتراض کی عبارت ترجمہ کرنے کے بعد ہی سمجھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اعتراض والی عبارت اور اس کے جواب والی بھی عبارت ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ بِأَنَّكُمْ إِنْ أَرَدْتُمُ الْوَصْفَ النَّحْوِيَّ فَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْمِثَالَيْنِ مِنْ قَبِيلِ الْوَصْفِ لِأَنَّ إِيًّا مَوْصُولَةٌ أَوْ شَرْطِيَّةٌ۔ اور اس پر اعتراض کیا گیا کہ وہیں طور پر کہ اگر تم نے وصف نحوی کا ارادہ کیا تو دونوں مثالوں میں سے کوئی بھی وصف کی قبیل سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو عین ہے یا تو موصولہ ہے یا پھر یہ شرطیہ ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ الْوَصْفَ الْمَعْنَوِيَّ فَفِي كُلٍّ مِّنَ الْمِثَالَيْنِ حَاصِلٌ۔ اور اگر تم نے وصف معنوی کا ارادہ کیا ہو تو پھر دونوں مثالوں میں سے ہر ایک حاصل ہوگا، یعنی ہر ایک مثال میں پھر وصفی معنی حاصل ہوگا۔ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ وَصَفَهُ بِالضَّارِبِيَّةِ وَفِي الثَّانِي بِالْمَضْرُوبِيَّةِ، اس لیے کہ اس جو پہلی مثال ہے تو اس میں اس کا وصف ضاربیت ہے اور ثانی میں اس کا جو وصف ہے وہ مضروبیت ہے۔ أَلَا تَرَى أَنَّ فِي قَوْلِهِ إِلَّا يَوْمًا أَقْرَبُكُمَا فِيهِ وُجِدَ الْأُمُومُ مَعَ أَنَّ يَوْمًا وَقَعَ مَفْعُولًا فِيهِ لَا فَاعِلًا فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ فِي الْمَفْعُولِ بِهِ كَذَلِكَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کے قول إِلَّا يَوْمًا أَقْرَبُكُمَا فِيهِ میں عموم پایا گیا، حالانکہ بے شک جو یوم ہے یہ مفعول فی واقع ہوا ہے نہ کہ فاعل واقع ہوا ہے، بس مناسب ہے کہ مفعول بہ میں بھی اسی طرح ہو۔ وہ اجیبا، اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بأن الضرب یقوم بالضارب، کہ ضرب ضارب کے ساتھ قائم ہوتی ہے، فلا یقوم بالمضروب، تو مضروب کے ساتھ وہ قائم نہیں ہوگی۔ والمفعول به فضلۃ لا يتوقف الفعل علیہ، اور مفعول به بھی کلام میں زائد ہوتا ہے جس پر فعل موقوف نہیں ہوتا، بخلاف یومن وهو مفعول فیہ، بخلاف یومن کے کہ وہ تو مفعول فی ہے، فإنه جزء من الفعل، اور وہ تو فعل کا جزء ہے، لأنه عبارت عن الحدث مع الزمان، اس لیے کہ یہ حدث مع الزمان سے عبارت ہے، فیتلازمان، تو یہ تو آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ وقیل فی الفرق بینہما ان فی الصورة الأولى لما علق العتق بضرب العبید يسارع كل منهم إلى ضربه لأجل عتقه فلا يمكن التخيير فيه للمولى بلا مرجح فيعم بخلاف صورت ثانیت۔ اور کہا گیا ہے ان دونوں کے مابین فرق کے حوالے سے کہ بے شک پہلی صورت میں جب عتق کو غلاموں کے مارنے کے ساتھ معلق کیا گیا تو ان میں سے ہر ایک اس کے مارنے کی طرف جلدی کرے گا اپنی آزادی کی وجہ سے، تو پس اس صورت میں مولا کو بلا مرجح کے اختیار دینا یہ ممکن نہیں ہے، تو وہ عام ہوگا بخلاف دوسری صورت کے۔ فإنه علق فيها على ضرب المخاطب، اس لیے کہ وہاں مخاطب کے ماننے پر معلق کیا گیا ہے، فلا ينبغي له أن يضربهم جميعا، پس اس کے لیے مناسب نہیں ہے یا جائز نہیں ہے کہ وہ سب کو مارے، لیاتقوا، کہ وہ سارے آزاد ہو جائیں، فيخير فيه المولى بين واحد منهم، تو پس وہاں مولا کو ان تمام میں کسی ایک کے بارے میں اختیار
دیا جائے گا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا جو آپ نے سماعت کیا۔ آئیے اب آج کے سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ دونوں مثالوں کے درمیان بیان کردہ وجہ فرق پر ایک اعتراض ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مثال اول میں ایون وصف داربیت کے ساتھ موصوف اور مثال ثانی میں ایون کو وصفیت سے منقطع کر دیا گیا ہے۔ عام پوچھتے ہیں کہ وصف سے آپ کی مراد کیا ہے، وصف نحوی یا وصف معنوی؟ وصف نحوی اس تابع کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی مطبوع میں پائے جائیں اور وہ تابع مطبوع سے مؤخر ہو، اور وصف معنوی قائم بالغیر کو کہتے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کی مراد وصف نحوی ہے تو دونوں مثالوں میں کوئی وصف نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ ایون موصولہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا۔ موصولہ ہونے کی صورت میں ایون کا مابعد صلہ ہوگا اور شرطیہ ہونے کی صورت میں ایون کا مابعد شرط ہوگا۔ حاصل یہ کہ ایون کا مابعد صلہ ہے یا شرط ہے مگر وصف نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی مراد وصف معنوی ہے تو دونوں مثالوں میں وصف معنوی موجود ہے، اس لیے کہ مثال اول ایو عبیدی ضربہ کا فہو حر میں داربیت وصف معنوی ہے، اور مثال ثانی یعنی ای عبیدی ضربتہ فہو حر میں مضروبیت وصف معنوی ہے، کیونکہ وصف معنوی کے لیے فاعل ہونا شرط نہیں ہے بلکہ فاعل کے علاوہ بھی وصف معنوی ہو سکتا ہے، جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اچھا، الا یوما اقربکما فی، اس مثال میں صفت عامہ کی وجہ سے عموم پایا گیا، حالانکہ یوما مفعول فی ہے نہ کہ فاعل، پس مناسب ہے کہ مفعول بہ بھی صفت عامہ کی وجہ سے عام ہو، اور دوسری مثال میں مفعول بہ وصف مضروبیت کے ساتھ موصوف ہے، لہذا اس مثال میں بھی عموم ہونا چاہیے اور مخاطب کے تمام غلاموں کو مارنے کی صورت میں تمام غلام آزاد ہونے چاہیے، جیسا کہ پہلی مثال میں تمام غلاموں کو کہ مخاطب کو مارنے کی صورت میں تمام غلام آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وصف دارب کے ساتھ قائم ہوتا ہے، لہذا مضروب کے ساتھ قائم نہیں ہوگا، کیونکہ صفت واحدہ کا دو شخصوں کے ساتھ قائم ہونا محال ہے۔ پس جب وصف ضرب مضروب یعنی مفعول بہ کے ساتھ قائم نہیں ہوتا تو مثال ثانی میں مفعول بہ یعنی ای عبیدی کے لیے کوئی وصف نہیں ہوگا، اور ای عبیدی نکرہ کلام مثبت میں بغیر وصف کے ہوگا اور نکرہ اس بات میں بغیر وصف کے خصوص کا وعدہ دیتا ہے، لہذا اس مثال میں خاص طور پر ایک غلام آزاد ہوگا۔ اور رہا آپ کا مفعول بہ کو مفعول فی پر قیاس کرنا، تو یہ تو قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ مفعول بہ فضلہ ہوتا ہے، فعل لازم مفعول بہ پر موقوف اور مفعول بہ کی طرف محتاج نہیں ہوتا۔ اس کے درخلاف یومن وہ تو مفعول فی ہے، اور مفعول فی فعل کا جز ہوتا ہے، کیونکہ فعل اصطلاحی تین چیزوں کا نام ہے، یعنی ایک تو حدث مصدری جو معنی ہے، اور دوسرا زمانہ، تیسرا نسبت الی الفاعل۔ پس مفعول فی چونکہ زمانہ ہوتا ہے اور زمانہ فعل کا جز ہے، اس لیے مفعول فی فعل کا جز ہوگا، اور کل اور جز باہم متلازم ہوتے ہیں، لہذا فعل اور مفعول فی باہم متلازم ہوں گے اور ہر فعل مفعول فی پر موقوف ہوگا، اور جب یہ بات ہے تو مفعول بہ کو مفعول فی پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ بعض حضرات مذکورہ دونوں مثالوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہا کہ پہلی مثال یعنی ایو عبیدی ضربک فہو حر میں غلاموں کی آزادی اس پر معلق کی گئی ہے کہ وہ غلام مخاطب کو مارے، لہذا ہر غلام آزادی حاصل کرنے کے لیے مخاطب کو مارنے میں جلدی کرے گا، اور جب ہر غلام آزادی حاصل کرنے کے لیے مخاطب کو مارنے میں جلدی کرے گا تو بلا مرجح مولا کو ایک غلام متعین کرنے کا اختیار دینا ممکن نہیں ہوگا، اور جب ایک غلام متعین کرنے کا اختیار دینا ممکن نہیں ہے تو آزادی کا حکم تمام غلاموں کو شامل ہوگا اور عام ہوگا، لہذا تمام غلام آزاد ہو جائیں گے۔ اور دوسری مثال جو ہے یعنی ای عبیدی ضربت فہو حر میں غلاموں کی آزادی اس مثال میں مالک کی گئی ہے کہ مخاطب غلاموں کو مارے، پس جب مخاطب کے مارنے پر آزادی معلق ہے تو تمام غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے تمام غلاموں کو مارنا مخاطب کے لیے مناسب نہیں ہوگا، اور جب تمام غلاموں کو مارنا مخاطب کے لیے مناسب نہیں ہے تو مولا کو ایک غلام متعین کرنے کا اختیار ہوگا، جس کو مولا متعین کرے گا وہی غلام آزاد ہوگا،
اور دوسرے آزاد نہیں ہوں گے مگر یہ اس وقت ہے جب مخاطب نے سب کو بیک وقت مارا ہو، ورنہ اگر اعلیٰ ترتیب مارا ہے تو پہلے گزر چکا کہ پھر جو مضروب اول ہے وہ آزاد ہو جائے گا، اور باصر مضروب جو اس کے بعد جن کو مارا ہے وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارا آج کا سبق، اس کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی جو آپ نے سنا۔ آج کے سبق کو اچھی طرح آپ یاد کریں اور اس کو خلاصتاً اپنے رجسٹرز پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وصف نحوی کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مذکورہ دونوں مثالوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے بعض حضرات نے کیا کہا ہے، ان کی رائے بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔